آج ہم بات کرتے ہیں 3 اہم شخصیت کے بارے میں، جن میں ڈاکٹر دین محمد بلوچ، چیئرمین زید بلوچ، بانو کریمہ بلوچ۔ ان کی ایک ایسی کہانی ہے جس کا مجرم بھی لاپتہ ہے۔ کس طریقے سے مجرم لاپتہ ہے اس کو جانتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے 3 شخصیت کی جن کا بلوچستان کی تاریخ میں، بلوچستان کی اسٹوڈنٹ طبقے میں ان کا ایک اہم ہی کردار رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں 27 سالہ کریمہ بلوچ جو ایک نوجوان لیڈر تھی، بلوچ قوم کی بیٹی تھی جو کینیڈا میں پناہ گزیر کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی، جبکہ 2016 میں کریمہ بلوچ کو دنیا کی 172 خواتین کی فہرست میں بھی شامل کیا ہے بی بی سی نے۔ کریمہ بلوچ بلوچستان کے شہر تربت میں سن 2005 میں اس وقت پہلی بار سامنے آئی تھی جب انہوں نے ہاتھ میں لاپتہ نوجوان گورام کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ یہ جو نوجوان تھا اس کا قریبی رشتہ دار تھا، نقاب پہنے ہوئی تھی۔ یہ جو نوجوان لیڈر لڑکی کون تھی صرف چند ہی لوگ اس حوالے سے جانتے تھے۔ بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کی ماں سمجھی جانے والی طلبہ تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے 3 دھڑوں کا جب 2006 میں انضمام ہوا تو کریمہ بلوچ کو سینٹرل کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا۔ یہ سفر جاری رہا اور سن 2008 میں جونیئر نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ جب بی ایس او کے سینئر نائب صدر ذاکر مجید کی گمشدگی ہوئی تو کریمہ نے ان کا یہ عہدہ سنبھال لیا تھا۔ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں چیئرمین رحمان زید بلوچ تھا، اس کی جبری گمشدگی کے بعد کریمہ نے تنظیم کے چیئرمین کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ وہ بی ایس او کی پہلی خاتون چیئرپرسن تھی جو بلوچستان کی تاریخ میں پہلے کسی تنظیم کا حصہ بننے والی ہیں۔ کریمہ بلوچ کے ایک سیاسی ساتھی تھا، تنظیمی ساتھی تھا، لطیف جوہر، جس نے بی بی سی اردو کے ریاض سہیل کو بتایا کہ اتوار کے دوپہر کریمہ نے اپنے اہلِ خانہ کو یہ بتایا کہ وہ چہل قدمی واک کے لیے جا رہی ہے، جس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر اسی طرح کینیڈا میں کریمہ بلوچ اتوار سے لاپتہ تھی، لیکن ٹورنٹو پولیس کی جانب سے ان کی تلاش میں مدد کے لیے پیغام جاری کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ کو آخری بار 20 دسمبر 2020 کو قریباً دوپہر 3 بجے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ یہ کہانی تھی کریمہ بلوچ کی، مختصر سی ایک اس کے اوپر پس منظر ہے، کہانی ہے کہ وہ کس طریقے سے کہاں سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگر اس کی ہم تاریخ پہ یا ہسٹری پہ بیٹھ جائیں تو بہت ہی وہ لگ جائے گا، لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین زہید بلوچ کون تھا اور کیا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایس او آزاد کے سینئر وائس چیئرمین کریمہ بلوچ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ 8 مارچ کو زہید، جس کا عرف تھا بلوچ خان، کوئٹہ میں بلوچ طلبہ کی سیاسی و فکری تربیت میں مصروف عمل تھے، لیکن ان کے اس جمہوری اور پرامن جدوجہد نے خوف سے اس کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس وقت بی ایس او کی چیئرپرسن وائس چیئر کریمہ بلوچ، جو ان کے حوالے سے ایک میڈیا کو بتاتی ہے۔ پھر اسی طرح کریمہ بلوچ کا یہ بھی دعویٰ ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس واقعے کے ان سمیت 3 چشمدید گواہ ہیں، اس کے گواہ بھی موجود ہیں جو گواہی دینے کے لیے عالمی عدالت انصاف سمیت دنیا کی کسی بھی عدالت کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہے۔ کریمہ نے اتنے تک بتایا کہ اس کے گواہ بھی موجود ہیں کہ جب اس کو لاپتہ کیا گیا ہے کہ اس کو گواہ عدالت کسی بھی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ
جائے وقوع پر عام افراد کی بھی بہت تعداد موجود تھی۔ اس بات کو تاخیر سے ظاہر کرنے کے لیے جواب میں کریمہ بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک انتظار کرتے رہے لیکن ان کے چیئرمین کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، لیکن ان کا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کریمہ بلوچ اس کو لیڈر کریے اور اپنا چیئرمین کہہ رہی ہے، تو چیئرمین زہید بلوچ جو تھے وہ ایک ورا بلوچستان جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا، اس ٹائم کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک تنظیم تھی، اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ ایک اتنے سوشلسٹ، ایک ایجوکیٹڈ طبقہ تھا جن کو کریمہ بھی اپنا چیئرمین کہہ رہی ہے، اور دیکھیے کہ کریمہ کے ساتھ کیا ہوا، کریمہ کیا کام کرتی تھی۔ اسی طرح چیئرمین زہید بلوچ کو چیئرمین کہتی ہے تو لازمی ہے یہ بھی چیئرمین زہید کی شاگرد ہو سکتی ہے، شاگرد ہے، دوست ہے، یا کہ اس نے احترام سے اس کو ایک چیئرمین کا عہدہ دے رہی ہے، بات کر رہی ہے، بتا رہی ہے۔ تو کریمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کا مجرم ہمیں نہیں ملا کہ کون مارنے والا ہے۔ ایک یورپین کنٹری ہے، ایک اتنا ڈیولپ کنٹری ہے، اس میں اس کو مارا جاتا ہے، اس کا کوئی مجرم ثابت ظاہر نہیں ہوتا۔ تو چیئرمین زہید بلوچ جب سے لاپتہ ہیں تو اس کا مجرم کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ سوچیے کہ کریمہ کا مجرم کون ہے اور چیئرمین زہید کا مجرم کون ہے، دونوں لاپتہ ہیں۔ ابھی ہم چاہتے ہیں تیسری شخصیت کے بارے میں، ڈاکٹر دین محمد بلوچ، جو ایک ڈاکٹر تھے جن کی آج بیٹی ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتی ہے، جس کو ایک مشہور شخصیت ہے بلوچستان کی مسنگ پرسن جو تحریک ہے، اس میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے، سمیع دین بلوچ۔ دین محمد بلوچ بلوچستان میں ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے جو 2009 سے لاپتہ ہے۔ وہ ایک سیاسی کارکن اور غیر پارلیمانی آزادی پسند سیاست کے ایام میں چیئرمین غلام محمد کے قریبی ساتھی بھی تھے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھے، وہ بلوچوں کے قومی حقوق کی جدوجہد میں سے بھی وابستہ تھے۔ 28 جون 2009 کی رات دین محمد کے خضدار کے علاقے اور ناچ میں ڈیوٹی کے دوران ہسپتال سے لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ دین محمد کو اس کی ڈیوٹی سے ہی لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے اہلِ خانہ، عدلیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کر کے تھک گئی ہیں کہ اس کو بازیاب کیا جائے، اس کو منظر عام پر لایا جائے، ان کو عدالت میں لایا جائے، اگر اس کو کوئی غلطی ہے، کوئی غلط اقدام ہے، اس کو سزا دی جائے۔ ان کی بیٹی سمیع دین بلوچ ان کی بازیابی کی جدوجہد میں سب سے آگے رہی ہے اور آ رہی ہے، چل رہی ہے۔ تو دیکھیے کہ کریمہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چیئرمین زہید کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر دین محمد کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک بلوچستان کے گورنمنٹ کے ڈاکٹر ہیں، اپنی ڈیوٹی کے درمیان ہی ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے، تو اس کا مجرم کون ہے؟ تو یہاں سے ظاہر یہ ہوا کہ یہ مجرم ہی لاپتہ ہے۔ اس مجرم کو ایسے ہزاروں اور بھی لیڈرز ہیں بلوچ کے جو مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، مارے گئے ہیں، لیکن یہ تین شخصیت تھی جن کا ایک اہم کردار ہے